اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کر رہے تھے کہ جب میں 9ویں کلاس میں تھا میں نے ایک مناظرہ ایک نجدی واپی سے جیتا تھا، اور میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے، کلاس 9 میں تھا میں، کلاس 9 میں ایک ہماری عمر سے کوئی 4-5 سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا۔ تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں، حضور علیہ السلام نور ہے یا بشر ہے، نور ہے یا بشر ہے۔ تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا۔ تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر، میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا۔ تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے۔ میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے۔ بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے۔ اس کلاس 9 میں 64 کی بات ہے یا 65 کی، 13 سال عمر تھی، 14 سال، کلاس 9۔ میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے۔ میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے۔ اب یہ قرآن سے حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے، یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا۔ بشریت تو میں مانتا ہوں، وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو ویسی نہیں۔ اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ، اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی۔ میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے، وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی۔ میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کے نور نہیں ہے۔ پھر اس نے حدیثیں پڑھی، حدیثیں بھی بشر کی تھی۔ میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا، دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوسچن، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا، لہٰذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو، صحابی کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے، یہ پیش کرے۔ ٹیچر نے کہا پیش کرو، اس نے کہا یہ کہاں سے ملے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا شکست کا اعلان کر، اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہو گیا۔ اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث، بار بار کھڑا اس کو بٹھا دیا جائے، اور میں نے کہا یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے، دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ۔ پھر اسے اقرار کرنا ہے، پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے، سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا۔ یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی، کلاس 9 میں پڑھا، تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیا اس ڈیبیٹ کو، جسٹ فنش۔ اس طریقے نہ ہمیشہ تو جیتو گے کہ وہ غلط طریقے سے، وہ کہتے ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، ہم سے سینئر تھا، تو وہ آئے دن نور بشر کی بحثیں چلاتا تھا، تو ہمارے ٹیچر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس سے ایک دفعہ میرا مناظرہ رکھوائیں اور شرائط لکھوا لیں۔ اب شرائط کیا لکھوائی؟ انہوں نے کہا کہ تم لکھو کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے۔ اس نے لکھ دیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے اور نور بھی تھے۔ ظاہر بشر تو مانتے ہیں بریلوی بھی، یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتے۔ تو اب وہ دونوں پرچیز جب ان کے ٹیچر نے پڑھی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے 9ویں کلاس میں، یعنی شروع تو بڑے تیز طرح سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کہا استاد جی ہاں، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ دیکھیں اس نے بھی لکھا بشر، میں نے بھی لکھا بشر، لہٰذا بشر پہ جھگڑا ختم، کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بشر، جھگڑا دوسری بات پہ ہے۔ اس نے لکھا ہے نور نہیں تھے، اس کو کہو کہ قرآن جو آیت کٹے کہ نور نہیں تھے، تو ٹائم کیا تک ہے، تو کیوں کٹے؟ دعویٰ تیرا کرنے کا ہو نہیں، وہ کہتے دعویٰ کیا نہیں۔ جو شخص اپنی اصل میں دعویٰ کرنا ہوتا ہے نا، دلیل اس نے نہیں دینی ہوتی۔ مثلا مجھے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو پسینہ آتا ہے یا نہیں، میں جب کہوں گا نا یہ انسان ہے اور انسان کو پسینہ آئے گا، اس سے اگلی بات انسان کے پسینے میں بدبو بھی ہوگی، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثابت کریں کہ انسان کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے۔ میں کہوں گا نا، یہ اپنی اصل میں ہے، پیشاب میں سے بدبو آنا اپنی اصل میں ہے۔ کوئی کلیم کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، آپ کے پیشاب میں بدبو نہیں تھی، تو ثابت اس نے کرنا ہے، کیونکہ نیچر یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ثابت کرتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، صحابہ کرام عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، اور حضور نے خود اجازت مرمت فرمائی بلکہ تحسین فرمائی۔ جی نبی علیہ السلام کا سایہ تھا، ثابت کرو۔ کیوں ثابت کریں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، جو بھی فزیکل چیزیں ہیں، تم ثابت کرو کہ سایہ نہیں تھا، اور لاؤ جھوٹی روایت سیوتی سے تمہارے منہ پہ ملے جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، 900 سال تک کوئی نبی علیہ السلام تک سند ہی نہیں ثابت۔ ہم نے کیوں ثابت کرنا ہے کہ سایہ تھا؟ سایہ ہوتا ہے سایہ نہیں ہونے کے لیے ثابت، سمجھ آئی دونوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں یہ وہ چیز ہے۔ تو قادری صاحب کہتے ہیں کہ 10 نور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کھڑا ہوا اس نے پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی یہ تو دلیل ہی میری ہے، اس میں تو نکل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر تھے۔ میں نے کہا یہ ثابت کریں نور نہیں تھے، تو سرکار وہ تو کسی آیت حدیث میں نہیں، یہ وہی ہے کہ ایاک نستعین ہے، یہ دسو کہ یا علی مدد نہ کہو،
یہ وہی چیز ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اچھل اچھل کے معنی نکل رہا ہوتا ہے خود وہ نہیں لینا, اس کے الٹ لینا ہے اور دوسرے کو کہنا ہے اے ثابت کر. وہ کہتے ہیں جو بھی آیت پڑھتا تھا میں کہتا تھا نہیں یہ تو میری دلیل ہے, کوئی حدیث پڑھتا تھا میں کہتا تھا میری دلیل ہے. تم یہ بتاؤ کہ نور نہیں تھے یہ کہیں لکھا ہو, تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ سے کلیم کروں کہ مجھے دکھائیں کہ جن جو ہے وہ مٹی نہیں ہے. یہ تو ملتا ہے قرآن میں کہ تو نے اے اللہ اسے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں مٹی نہیں ہوں. دیکھو نا یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے. رہ گیا نور ہدایت, تو وہ مانتے ہیں, وہ بالکل واضح. وہ تو ہم یعنی نبی علیہ السلام کی جب اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو مرتبے کو قطم بیچ میں نہیں لے کے آتے. نہ یہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنی 2 آنکھوں سے پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہم تو یہ سامنے نہیں دور تک دیکھ سکتے, آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. آپ نے فرمایا کہ نماز میں خشوع خضوع سے رہا کرو. اللہ کی قسم میں پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون داڑھی نہ لگیا ہے کون والا نہ لگیا ہے, تو سکون سے نماز پڑھا کرو. جناب